صحابہ کرام اللہ کے راستے میں گئے، 27 سفروں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ صحابہ کرام کا مسجد نبوی کو چھوڑنا، مسجد نبوی کی نمازوں کو قربان کرنا، حضور کے دیدار کو قربان کرنا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو قربان کرنا۔ آج ہم عمرے کا ویزا مل جائے، سب چیزیں پیچھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑوا رہے ہیں اور بھجوا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ حضور پر جو علم اتر رہا ہے، وحی اتر رہی ہے، صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضور پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ علم لے کر امت کو پہنچانا، اس کو بھی صحابہ نے قربان کیا کہ دنیا میں رہنے والی قومیں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بنے، اس کے لیے قربان کر کے وہ گئے، اور اس نیت سے کہے کہ ہماری جانیں اللہ کے راستے میں جائیں گی، اور اللہ نے ان کی گواہی دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ ایسے پکے ایمان والے، اللہ اور رسول کی امر پر جان دینے والے، ان کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جانیں قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنے وعدے میں سچے تھے، اور انہوں نے جانیں دے کر اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا کہ میدانوں میں جانیں اللہ کے حوالے کی، اور جو واپس آئیں وہ بھی اس کا انتظار کریں، ہماری جان اللہ کے راستے میں کب جائے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت، ایسے نوجوان، ایسے علم والے کہ وہ فقیہ تھے۔ فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ، قرآن حدیث سے دین کو سمجھنا اور پھر امت کو لینا۔ سارے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، سارے انجینئر نہیں بن سکتے، سارے سائنسدان نہیں بن سکتے۔ تو اسی طرح بھائی سارے علم والا ہو براہ راست علم حاصل، ایسا نہیں، بلکہ وہ فقیہ کچھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر سب برابر ہوتے پھر علماء کی تخصیص کیا؟ ہر ایک خود جہاں پڑھے گا اور عمل کرے گا۔ اللہ نے علماء کو شان بخشی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فقہاء مدینہ میں سے تھے، جوان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکراتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کہا؟ واللہ یا معاذ احبک، حضور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اور معاذ کا نام لے رہے ہیں، اور یقیناً میں تم سے محبت کرتا ہوں، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ تو بتائیں معاذ کے دل میں حضور کی کتنی محبت ہوگی۔ یہ کہہ کر فرمایا اے معاذ میں تمہیں یمن بھیجنے والا ہوں، ایک ذمہ داری دے کر بھیجنے والا ہوں، تم دعوت دے کر جاؤ، ان کو دعوت دو، اور اے معاذ تم واپس آؤ گے تو میں بتا رہا ہوں کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، تم میری قبر کو دیکھو گے، میں گزرو گے تو میری قبر کے پاس سے۔ حضرت معاذ تو رو پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ تو حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو میں تو رہوں گا، آپ کی نماز جنازہ پڑھوں گا، آپ کو غسل دوں گا، آپ کا آخری دیدار کروں گا، آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، اور جب تک میں آپ سے علم لوں گا پھر میں نکل جاؤں گا۔ نہیں کہا جسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ تبلیغ والے آگے نکالنے کے لیے میرے لیے تو فلاں، تو حضور کی ہستی سے قیمتی کون؟ حضور سے علم لینا، حضور کی ذات سے براہ راست علم لینا، زیارت کرنا، اس سے قیمتی کون؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھنا، اس سے قیمتی کیا چیز؟ اور حضور کے جنازے میں شریک ہونے کی تمنا کرنا، اس سے قیمتی چیز کیا ہے؟ لیکن اب دعوت اور انسانیت کو جہنم سے بچانا، اللہ کے رسول کے دل میں بھی یہ عظمت، اور حضرت معاذ کے دل میں بھی عظمت، حضور بھی رو رہے ہیں کہ بچاؤ انسانیت کو جاؤ، اور حضرت معاذ بھی سب چیزوں کو قربان کر کے جا رہے ہیں، اور وہاں جلد بازی نہیں کی، جو کام تھا پورا کیا، اور جب آئے جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، مکہ راستے سے وہاں گئے، وہاں عمرہ کیا اور مدینے میں آئے، اور سب سے پہلے پوچھا حضور تک، اور کوئی سوال نہیں، صحابہ نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا، اور قبر پر حاضری دی، اے اللہ کے رسول آپ دنیا سے چلے گئے اور میں نے دین کا کام کر دیا، اور آج آپ کی قبر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آج وہ کام اللہ نے ہمیں دیا ہے اس تبلیغ کی صورت میں، تبلیغ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے نظام کے، جیسے اللہ پہلے نبیوں کو بھیجتے تھے، انسان آدم علیہ السلام نبی تھے، ساری اولاد کی تربیت کرتے، ہر آدمی اپنی اولاد کی تربیت کرتا، آدم علیہ السلام کافی تھے، اللہ نے امتحان کے لیے انسان کی طبیعت ایسی بنائی، اس کے اندر نفس ایسا رکھا، شیطان خبیث ان کو ہڑانے کی جائے کوشش کرتا ہے، اور ظاہر کا نظام بڑے دھوکے والا ہے کہ روشنی سورج سے، غلے زمین سے اور ٹھنڈک بادلوں سے، اللہ فرماتے ہیں نہیں ان سے نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اس لیے نبیوں کا سلسلہ ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، 1000 نبی نہیں، 1,24,000، اور ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں۔
کیونکہ نبیوں کے جاتے ہی انسان پھر جاتے ہیں، انسان کی طبیعت میں بدلنا ہے. اور عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، قلب مانا پلٹنے والا. ابھی یہ بات سنی، یہ چیز دیکھا متاثر ہوا، دوسری کی بات سنی تو دل پلٹ گیا. اس لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تو قیامت تک چلنا چاہیے تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ سید الانبیاء ہیں، نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو آپ قیامت تک رہتے. اللہ فرماتے اے انسانیت اور اے کائنات، میں نے اپنے حبیب کو 23 سال محنت والے دیے، یہ میرا احسان ہے، تو قیامت تک کیسے یہ رہیں گے؟ اے اللہ، پھر قیامت تک انسانوں کو پیغام کیسے پہنچے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے آپ کی امت کو اس کام کے لیے ہم نے چن لیا. آپ کی امت کو اس کام کے لیے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جان لگاؤ، مال لگاؤ، صلاحیتیں لگاؤ، جانیں دے دو، میدانوں میں اترو، لوگوں کو بلاؤ. فرمایا اگر مسلمان ہو جائے بس پھر ان کو دین سکھاؤ، پھر ان کو احکام سکھاؤ. اگر مسلمان نہ ہو تو جزیہ تاکہ تمہاری زندگی کو دیکھ سکیں، وہ پھر آخری چیز. تو جاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم، اللہ نے اس امت کو چنا ہے. اس لیے 3 صدیوں تک یہ امت اس کام کو لے کر 100% چلتی رہی، کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکی. ان کے مدینے کے گھر کوئی سونے چاندی کے نہیں بنے، وہاں غلوں کے ڈھیر نہیں آئے. مدینے کے گھر جہاں کچی اینٹوں کے ہیں، خیموں کے ہیں، آگ نہیں جلتی، پکانے کی چیز نہیں، چراغ نہیں جلتے، تیل نہیں، بڑے پرانے کپڑے ہیں. لیکن دنیا کی ایوانوں کو او دنیا والو، اور کیا لے کر آئے ہو؟ تم تو ایسے ہو شاید کپڑے ہمیں تمہیں دینے پڑے، شاید تمہیں اتنے دبلے پتلے کہ کھانا ہمیں دینا پڑے، اور ایسے کہ تمہیں کچھ پیسے دینے پڑے. تمہیں نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی قدرت ہے.